بسم اللہ الرحمن الرحیم 81 مرتبہ یہ ایک لفظ پڑھ لو، راتوں رات امیر بن جاؤ گے۔ جو امیر نہیں بننا چاہتا وہ یہ وظیفہ نہ کرے۔ میرے چینل کے جتنے بھی میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، دوست ہیں، میرے اللہ ان تمام لوگوں کی دین و دنیا بہتر فرما۔ ان کی جو مشکلات ہیں میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم کر دے۔ ان کے گھروں میں رزق کی جو تنگی ہے اس کو ختم کر دے۔ آج جو وظیفہ ہے یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، آپ لوگوں کا کام ہے بس یہ چھوٹی سی سورہ پڑھ کر سو جائیں۔ اس وظیفے پر آپ کا 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، یعنی بڑے بڑے وظیفے آپ نہیں کرنا چاہتے تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس پر آپ کا 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن یہ وظیفہ اتنا کمال کا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد معجزہ آپ دیکھو گے۔ راتوں رات دولت آپ کے گھر پہنچ جائے گی، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مصروف ہیں، مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کو ہم بھی کر سکیں۔ تو یہ آج کا جو وظیفہ ہے، یہ آج کا جو خاص عمل ہے کہ اس وظیفے سے نہ صرف دولت ان کے پاس آئے گی بلکہ اس دولت میں، اس پیسے میں اتنی برکت ہوگی کہ پیسہ ان سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ دولت بھی آ جاتی ہے، بہت زیادہ پیسہ بھی آ جاتا ہے، اور اتنا زیادہ پیسہ آتا ہے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ویسے جو ہوتے ہیں ان پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، وہ پیسہ ایسے کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے مانگا کرو تو برکت والا رزق مانگا کرو۔ جب اس پیسے میں، اس دولت میں برکت نہیں ہوگی تو پھر وہ پیسہ فضول کاموں میں خرچ ہوگا۔ جس طرح بیماری ہے، سارا کا سارا پیسہ ڈاکٹروں کی نظر ہو جائے گا، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں وہ پیسہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں کو کہتا ہوں، بہنوں کو کہتا ہوں، جب بھی اللہ سے مانگو تو دولت مانگا کرو۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو اللہ سے رزق اور دولت بھی مانگنی ہے، پیسہ بھی مانگنا ہے اور برکت بھی مانگنی ہے، کیونکہ زندگی میں سب کچھ انسان کو مل جائے، سکون نہ ہو تو پھر کیا فائدہ۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگا کرو سکون، برکت والا رزق مانگا کرو۔ تو آئیے اب آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہی ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ کے خزانے بھی بڑے وسیع ہیں، وہ ذات اتنی غفور و رحیم ہے، وہ دینے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہم ہی نہیں مانتے، ہم ہی دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے رہتے ہیں کہ بس دنیا میں ہم ہیں تو دنیا ہی سب کچھ ہے، حالانکہ یہ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی 100 سال بھی زندہ رہتا ہے تو اس نے آخر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں، وہ ایک دن ختم ہو گئی ہیں، ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہا۔ سب سے بڑی جو بادشاہت ہے وہ صرف اللہ کی ہی ہے، جو ہمیشہ رہے گی، اور اللہ ہی ہے سب کچھ، ہر چیز کا مالک، دونوں جہانوں کا مالک، اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں جب بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دیں، اور اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کے بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دیں۔ اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے، دوستوں کی مجلس کی بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنی۔ تو آپ کا کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے،
کہ چھوٹی سی دعا پڑھ لینی ہے روزانہ رات کو، پھر انشاءاللہ دیکھ لینا اللہ پاک رزق کے ایسے دروازے کھولے گا، آپ سے پیسہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ دعا کون سی ہے، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ یہ 2 آیات جو ہیں یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد سے لے کر سوتے وقت تک کسی وقت بھی اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ دیکھ لینا سورہ بقرہ کی یہ جو 2 آخری آیات ہیں ان کو آپ نے روزانہ 1 دفعہ پڑھ لینا ہے، پھر دیکھ لینا انشاءاللہ راتوں رات دولت آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اللہ پاک ایسے معجزے کرے گا، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ذات جب دینا چاہے دے سکتی ہے، وہ ذات بڑی ہی غفور و رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، مشکل حالات ہمیشہ نہیں رہتے، مشکل حالات آتے چلے جاتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں کہ حالات آئے چلے گئے۔ اچھے حالات بھی ہمیشہ نہیں رہتے، مشکل حالات بھی ہمیشہ نہیں رہتے، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ یہ جعلی عامل، جعلی پیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ خود اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک پل کے لیے سوچو، اگر یہ خود اتنے ہوتے جو کہتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہو جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا، کس کو کچھ نہیں پتا کہ کل مجھے رزق کہاں سے ملے گا، کیونکہ صرف اللہ کو پتا ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہی مانگا کرو، اور دوسری چیز جتنا زیادہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا، اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا، کیونکہ اللہ کی مخلوق کے لیے جو لوگ آسانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں اللہ پاک ان کو عطا کرتا رہتا ہے، اور پھر آپ کے الٹے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ چاہے آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سیدھا ہو جائے گا، وہ بھی سونا بن جائے گی۔ بگڑے ہوئے کام سنوارنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، تو اس وظیفے کو خود بھی کر لینا اور اس عمل کو تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا تاکہ لوگ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کا نام ضرور لکھنا، شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو وظیفے کی اجازت ہے۔